بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما، مختلف سیاسی پارٹیوں اور مختلف تنظیموں کے رہبر و رہنما اور اس پورے علاقے کی مذہبی اور دینی قیادت انجام دینے والے موقر علماء اکرام، مہمانان عظام اور ایک بہت بڑی تعداد میں سیلاب کی شکل میں امڑ آئے ہوئے یہ منڈیا کے نوجوان، یہاں کے باشندگان اور خواتین اسلام، منڈیا کی تاریخ میں یہ اجلاس ایک تاریخ ساز ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اجلاس مسلمانوں کے ایک مذہبی شعبہ اوقاف سے متعلق مرکزی حکومت نے جو بل لایا، پھر اس کو قانون بنا دیا اور جس کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس قانون کے خلاف ملک کا مسلمان اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے ملک کے مختلف صوبوں میں، اضلاع میں اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے یہ اجلاس منعقد کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی شعبے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ مرکزی حکومت بہت سارے دھوکے دے رہی ہے، اس میں ایک بڑا دھوکہ مرکزی حکومت کا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ان کے ایک سماجی مسئلہ ہے۔ مرکزی حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے۔ اوقاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اوقاف یا وقف کہتے ہیں اس زمین کو، جائیداد کو، اس عمارت کو، جس عمارت کو اللہ کی ملکیت میں دے دیا جائے اور دینے والا یہ بتا دے کہ اس جائیداد کی آمدنی، اس کا فائدہ فلاں جگہ پہنچایا جائے۔ اس زمین کا، اس عمارت کا، اس جائیداد کا مالک دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، مالک اللہ ہوتا ہے۔ اور اس جائیداد کی حفاظت کے لیے مسلمانوں میں کوئی ٹرسٹ، کوئی جماعت، کوئی کمیٹی، کوئی متولی اس جائیداد کی، اس وقف کردہ چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے فائدے کو مسلمانوں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جب یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، انگریز سے پہلے جب مسلمانوں کی حکومت تھی، تب سے اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے اس نے بھی اوقاف کی حفاظت کے لیے قانون بنایا اور مسلمانوں کی ملکیت میں رہنے دیا، اس کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ انگریز یہاں سے گیا، بھگایا گیا، ملک کے تمام باشندگان نے مل کر 150 سالہ جد و جہد کے بعد، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا اور اس ملک کو چلانے کے لیے ایک دستور بنایا گیا، کانسٹیٹیوشن بنایا گیا۔ اس کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ملک چلایا جائے گا۔ ملک کسی کی ذاتی رائے سے نہیں چلے گا، ملک کسی کے ڈکٹیٹرشپ سے نہیں چلے گا، ملک میں حکومتیں بدلتی رہیں گی،
آج حکومت کرنے والوں کی آئیڈیالوجی کچھ ہے، گزشتہ کل کچھ تھی، آنے والے کل میں کچھ رہے گی. یہ آئیڈیالوجی یہ ان کی اپنی ہوگی، لیکن ان کو ملک چلانا ہوگا دستور کی روشنی میں، اور اس دستور میں ملک کے باشندوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یہاں مذہب کی آزادی رہے گی، یہاں ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، یہاں مذہبی شعائر کی حفاظت کی جائے گی، اور اسی دستور میں وقف ایکٹ کو بھی شامل کیا گیا. ملک میں بہت ساری اوقافی جائیدادیں موجودہ حکومت نے ابھی جو قانون بنایا، وقف ایکٹ 2025، یہ جو قانون بنایا، اس قانون سے پہلے بھی اس میں ترمیم کی گئی، پہلے بھی اس میں چینجز لائے گئے، لیکن ان تبدیلیوں کے موقع پر مسلمانوں نے کبھی ویرود نہیں کیا، کبھی مخالفت نہیں کی، ان تمام ترمیمات کو قبول کیا گیا. یہ پہلا موقع ہے کہ مسلمان میدان میں نکل آیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے ترمیم کے نام پر ملک کے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ قانون لائی ہے، یہ ایکٹ بنائی ہے. یہ مرکزی حکومت کا دعویٰ ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ ہماری جڑوں کو کاٹنے کے لیے قانون لایا گیا، یہ ہماری جائیدادوں کو قبضہ کرنے کے لیے قانون لایا گیا. کیسے؟ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں معلوم کرنا ہوگا. جی، بہت سارے لوگ حکومت کی آواز میں آواز ملانے والے ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں. میر صادق اور میر جعفر کی اولاد ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں، اور ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ قانون تو فائدہ پہنچانے والا ہے. کیسے فائدہ پہنچانے والا ہے؟ آپ دیکھیں، اس میں جو ہے وقف بائی یوزر، یعنی ایک جائیداد ہے، ایک مسجد ہے، مدرسہ ہے، یتیم خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، ایک درگاہ ہے، ایک مزار ہے. یہ 300-400 سالوں سے چلی آ رہی ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، درگاہ میں زیارت کر رہے ہیں، مسافر خانے میں قیام کر رہے ہیں، مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے، یتیموں کی کفالت کی جا رہی ہے. 300-400 سالوں سے وہ نظام چل رہا ہے. اور آج انہوں نے جو قانون بنایا، اس میں یہ قانون بنایا کہ ان کو اب دستاویز ڈاکیومنٹ پیش کرنے ہوں گے. اگر ڈاکیومنٹ پیش نہیں کریں گے تو وہ جائیداد وقف کی شمار نہیں ہوگی. کس کی ہوگی؟ حکومت قبضہ کر لے گی. یا ان جائیدادوں پر کسی نے کوئی دعویٰ کر دیا کہ یہ جائیداد ہماری، جیسے آج کل درگاہوں کے پاس کئی ایکڑ زمینیں ہوتی ہیں، درگاہوں کی ملکیت میں ہوتی ہیں، وہ وقف کی زمینیں. بہت ساری مسجدوں کی زمینیں ہیں، وقف کی زمینیں. اب 300-400 سال سے وہ وقف میں چلی آ رہی ہے. آج آپ آ کے ڈاکیومنٹ پوچھیں گے، دستاویز پوچھیں گے، کہاں سے دستاویز پیش کیا جائے گا؟ یہ مسلمانوں کو فائدہ کہاں پہنچانا ہوا؟ یہ تو کل آپ کو کہیں گے، کل آ کے کہیں گے کہ بھئی اس کا دستاویز لاؤ، نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ وقف نہیں، پھر قبضہ کریں گے، پھر آپ مسجد ڈھائیں گے، پھر آپ درگاہ کو مسمار کریں گے. تو یہ تو ہماری جڑوں کو کاٹنے والا قانون ہے. اس سے پہلے جو وقف جائیداد پر اگر ملک میں قانون، دستور میں قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی زمین پر قابض ہے، قبضہ کر لیا اور 12 سال تک قابض رہا، کسی نے اس زمین پر دعویٰ نہیں کیا،
تو 12 سال تک قبضہ اس کا باقی رہا تو وہ زمین کا مالک ہو جائے گا. یہ لمیٹیشن ایکٹ یہ موجود ہے. لیکن اس قانون سے وقف جائیداد کو الگ کیا گیا پہلے قانون میں, اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی 20, 25, 30 سال سے بھی کسی زمین پر قابض ہے اور 30 سال کے بعد پر مقدمہ دائر کیا گیا کہ یہ وقف کی جائیداد ہے, تو اسے مقدمہ لڑنے کی اجازت ہوگی اور دلائل کی روشنی میں وہ زمین واپس لینے کا حق ہوگا. موجودہ جو قانون پی ایم صاحب نے بنایا ہے یہ لمیٹیشن ایکٹ کو ختم کر دیا. آج کوئی 12 سال سے کسی وقت کی زمین پر قابض ہے اور کوئی دعویٰ نہ کیا گیا ہو تو وہ زمین کا مالک ہو جائے گا. یہ کہاں ہمیں فائدہ پہنچانا ہوا؟ وقف کی زمینوں کی حفاظت کے لیے وقف بورڈ بنایا جاتا ہے, حالانکہ حکومت کا دخل اس میں نہیں ہونا چاہیے. ملک میں بسنے والی بہت ساری کمیونٹیز کے اپنے اپنے حقوق ہیں. بہت سارے گرودوارے ہیں سکھ بھائیوں کے, بہت سارے عیسائی بھائیوں کے چرچ ہیں, ان کی زمینیں ہیں. وہ اپنے اپنے مذہبی قانون کے مطابق گرودواروں سے متعلق زمینوں کی کمیٹیاں بناتے, حفاظت کرتے, حکومت کا دخل نہیں. عیسائیوں کے لیے حکومت کا دخل نہیں, ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کے لیے حکومت کا دخل نہیں. ہمارے لیے حکومت کا دخل ہے پہلے ہی سے. اوقاف کو حکومت کا ایک شعبہ بنایا, ایک منسٹر اس میں رکھا جائے گا, ایک چیئرمین منتخب ہوگا, ایک باڈی تشکیل دی جائے گی. اس باڈی میں بھی ایم ایل اے کیٹیگری سے نمائندہ آئے گا, ایم پی کیٹیگری سے نمائندہ آئے گا, لیکن سی ای او رہے گا. وہ سب کے سب مسلمان ہوتے. اب جو قانون انہوں نے بنایا ہے اس میں 2 ہمارے برادران وطن میں سے غیروں کو بھی ممبر بنانا لازم کر دیا. یہ ہماری جائیداد ہے, ہمارے پرکھوں نے وقف کیا ہے, ہمیں اپنے جائیدادوں کے استعمال میں آزادی ملی ہوئی تھی اگرچہ کہ حکومت کا شعبہ تھا. تم نے اب 2 کو لازم کر کے, 2 ممبروں کو لازم کر کے اپنا ادخال اس میں کر دیا, اپنے آدمیوں کو اس میں داخل کر دیا. یہ 2 تو وہ داخل کریں گے, پھر اسمبلی کوٹے سے 2 وہ بھی غیر بھیجے جائیں گے, ایم پی کوٹے سے 2 وہ بھی غیر بھیجے جائیں گے, پھر اس کا سی ای او ہوگا وہ بھی غیر بھیجا جائے گا. 7-8 یہ غیر ہو جائیں گے, 2, 4, 5 اپنے لوگ بیٹھیں گے. ان اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کیسے ہو سکے گی؟ کیا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی جو جائیدادیں ہیں ان کی حفاظت کی جانے والی کمیٹیوں میں کیا دوسرے مذاہب کے نمائندوں کو ڈالا گیا ہے؟ یہی وہ سوال تھا جو سپریم کورٹ میں کیا گیا, اور حکومت کی نمائندگی کرنے والے وکیل لاجواب تھے, بغلیں جھانکنے لگے. پھر وقف بورڈ میں اگر کوئی اختلاف ہو, وہاں کوئی مسئلہ حل نہ ہو, تو ایک الگ کورٹ بنایا گیا تھا وقف ٹریبونل, وہاں مسئلہ حل کیا جاتا تھا. وہاں بھی نہ ہو تو پھر سول کورٹ, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ. لیکن اب انہوں نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی. وقف ٹریبونل کو ختم کر دیا, وقف بورڈ کو ختم کر دیا. یہ جو قانون بنایا گیا, کسی جائیداد میں اگر اختلاف, وہ اختلاف وقف بورڈ حل نہیں کرے گا, ٹریبونل حل نہیں کرے گا, سول کورٹ حل نہیں کرے گا. اس علاقے کا جو ڈی ایم ہوگا وہاں یہ مسئلہ پیش ہوگا, اور ڈی ایم جو حل کرے گا وہ سب کے لیے ماننا لازم ہوگا. ڈی ایم حکومت کا نمائندہ ہوگا, حکومت جو اس سے کروانا چاہے گی وہ کروا لے گی. یہ ہمارے حق میں کہاں ہو؟ قانون میں وقف کی جائیداد پر اگر کوئی قبضہ کرتا اور اس کے قابض ہونا ثابت ہو جاتا
تو 6 سال کی جیل ہوتی. انہوں نے اس سے 6 سال کی جیل کو گھٹا کر اب اگر کوئی وقف کی زمین پر قابض ہو ثابت ہو جائے تو 6 مہینے کی جیل کر دیا اور آسان بنا دیا. سمجھ سے باہر ہے. اور سب سے بڑھ کر قانون ہمارے لیے بنایا جا رہا ہے نا. ہم سبوں کے بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا, سوال اٹھایا. ہمارے اپنے لوگ بھی اٹھاتے رہے. میں آپ کو بتاؤں اس بتی گل تحریک کا فائدہ کیا تھا, وہ کیوں تحریک چلائی گئی. وہ دراصل جواب تھا. ہمارے پاس مین اسٹریم میڈیا نہیں تھا. ہم مودی صاحب کے اس دھوکے کو کھولنے میں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی تھی کہ 90 پر 5% مسلمان ان کے ساتھ ہیں. اس جھوٹ کو کھولنا تھا. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ملک میں آواز لگائی, 15 منٹ کے لیے لائٹ بند کریں, گھروں کی, فیکٹریوں کی اور ملازمت کے جگہوں کی, دکانوں کی, یہ سب بند کریں. اور پوری دنیا نے دیکھا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اس آواز پر 99% مسلمانوں نے بتی گل کی. اور ساری دنیا نے دیکھا کہ 99% مسلمان قانون کی مخالفت میں ہیں اور وزیر اعظم دھوکہ دے رہے. اور ایک پیغام بھی اس بتی گل تحریک سے وزیر اعظم کو یہ پیغام بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دے دیا. یہ بتا دیا وزیر اعظم کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز میں دم ہے. وہ ایک آواز لگائے گی, پورے ملک کا مسلمان ایک ہو کر لائٹ آف کرے گا, گل کرے گا. تو وزیر اعظم صاحب سمجھ لو, دیکھ لو, آئندہ کل بورڈ ملک کے مسلمانوں کے لیے جو حکم دے گی وہ اسی طرح عمل کے لیے تیار ہوں گے. ہے آپ تیار؟ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور ہم سب مل کر اور بہت سارے برادران وطن, ہمارے مختلف پارلیمنٹ میں جب یہ قانون بنا 228 MP نے اس کے خلاف ووٹ کیا, اس کا ویرود کیا. وہ سب ہمارے نمائندے تھے. آج بھی یہاں بہت سارے ہمارے برادران وطن میں سے نمائندگی کر رہے. بڑی تعداد ملک میں برادران وطن کی اس قانون کے لیے تیار نہیں ہے اور تیار ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ کل کو عیسائیوں کی پراپرٹی کا مسئلہ آئے گا, پرسوں سکھوں کی پراپرٹیوں کا مسئلہ آئے گا, اس کے بعد برادران وطن ہندوؤں کی پراپرٹی کا مسئلہ آئے گا. یہ ایک کے بعد دیگر ہے, سب آتے رہیں گے. آج سب کو ایک جٹ ہونا اور حکومت کو مجبور کرنا ہے کہ جیسے کسانوں کی بہتری کے لیے وہ قانون لائے اور دھڑورا پیٹتے رہے. کسانوں کی بھلائی کے لیے ہے, کسانوں کی بھلائی کے لیے. لیکن کسان سڑک پر آ گئے, 7-8 مہینے وہ بیٹھے رہے, 700 لوگوں کی جانوں کی قربانی دی. تو وزیر اعظم آئے اور کہنے لگے کہ یہ قانون سمجھانے میں ناکام ہو گیا, واپس لیتا ہوں. اسی طرح ہم لوگوں کو اتحاد کے ساتھ تمام برادران وطن کو ساتھ لے کر اس قانون کے ویرود میں میدان میں نکلنا ہے. اور جو قربانی ہمیں دینے کی کا حکم ہوگا, ہم اگر دیکھیں گے دیں گے قربانی, تو وزیر اعظم دوبارہ گھٹنوں پر آئیں گے اور یہ قانون بھی واپس لینے پر مجبور ہوں گے. میں مبارکباد دیتا ہوں منڈیا کے تمام آرگنائزرز کا, علماء اکرام کا, کنوینئر اور نائب کنوینئر حضرات کا, کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز پر ایک شاندار اجلاس منعقد کیا اور ایک بھرپور پیغام پہنچانے کی کوشش کی. اللہ اس اجلاس کو قبول فرمائے, بہترین نتائج برآمد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.